السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سیرت غوث العظم کے پارٹ 17 پر ہم آ چکے ہیں، اور آج میں آپ سب کو بتانے جا رہی ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کچھ لفظوں کے معنی۔ اور یہ ایسے الفاظ ہیں جنہیں ہم روز بولتے تو ہیں، لیکن اس گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے جہاں اللہ کے نیک بندوں کی نگاہیں پہنچتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غوث العظم نے شوق کے بارے میں کیا فرمایا ہے، چلیے بتاتی ہوں آپ کو کہ شوق کے بارے میں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بہترین شوق وہ ہے جو مشاہدے سے پیدا ہو، یعنی اللہ کا نور دیکھنا، جس کو مشاہدہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا نور ہے۔ ملاقات سے سست نہ ہو جائے، دیکھنے سے رک نہ جائے، قریب ہونے سے چلا نہ جائے، محبت سے دھیما نہ ہو جائے، بلکہ جیسے جیسے ملاقات بڑھتی جائے شوق بھی ویسے ویسے ہی بڑھتا چلا جائے۔ تو شوق کا معنی غوث العظم کے لیے یہ تھا۔ اب آتے ہیں ہم توکل کے اوپر۔ توکل کا ایگزیکٹ مطلب اگر میں بتاؤں تو اس کا مطلب ہے بھروسہ۔ غوث العظم کہتے ہیں توکل کے بارے میں کہ توکل دل کا غیر کو چھوڑ کر خدا کی طرف مشغول ہونا، اس کی ظاہری وجہوں کو بھول جانا اور اکیلی اس کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کے سوا سب کچھ سے بے پرواہ ہو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ متوکل یعنی توکل کرنے والا مقام فنا سے بڑھ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ بات کرتے ہیں انابت کی۔ انابت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جھک جانا یا توبہ کرنا، ٹھیک ہے۔ انابت کے بارے میں غوث العظم فرماتے ہیں کہ درجات کو چھوڑ کر مقامات کی طرف رجوع کر کے اعلیٰ مقامات میں ترقی کرنے، حضرت القدس کے مشاہدے کے بعد کل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع ہونے کا نام ہی انابت ہے۔ اب آگے جان لیتے ہیں کہ توبہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے غوث العظم نے۔ تو توبہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ہمیشہ کی توجہ اپنے بندے پر کر کے اس کے دل پر اس کا اشارہ کرے اور اپنی شفقت اور محبت کے ساتھ خاص کر لے، اس سے اپنی طرف کھینچ لے۔ اس وقت بندے کا دل اپنے مولا کی طرف کھنچ جاتا ہے اور روح، قلب اور عقل اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ پھر وجود میں امر الہی یعنی اللہ کے حکم کے سوا کچھ اور رہتا ہی نہیں۔ یہی صحت توبہ یعنی توبہ کے ٹھیک و قبول ہونے کی دلیل ہے غوث العظم کے حساب سے۔ تو دنیا کے بارے میں غوث العظم نے فرمایا کہ جو شے یعنی جو بھی چیز انسان کو خدا سے دور کرے یا ہٹا دے وہ دنیا ہے۔ اب جان لیتے ہیں فنا اور بقا کے بارے میں۔ اکثر یہ ٹاپک بہت بار اٹھتے ہیں لیکن کبھی بھی ایکچول طریقے سے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو چلیے آج غوث العظم کے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ فنا کا مطلب ہے مٹ جانا۔ اس کے بارے میں غوث العظم نے فرمایا کہ اگر اندر باطن میں حق تعالیٰ کی ہستی کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ جو اللہ کا قرب چاہتے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی سمجھ تک باقی نہ رہے تو اسے کہتے ہیں فنا۔ اور بقا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بقا یعنی ہوتا ہے امر ہو جانا۔ فرماتے ہیں غوث العظم کی اہل بقا کی یہ علامت یا پہچان ہے کہ ان کے وصف بقا یعنی باقی رہنے کی جو اسپیشلٹی ہے نا، اس میں کوئی فانی یعنی جو مٹ جانے والی چیز ان کے ساتھ نہ رہ سکے، کیونکہ وہ دونوں فنا اور بقا آپس میں ایک دوسرے کے ٹھیک الٹے ہیں۔ تو فنا اور بقا، دنیا، توبہ، انابت، توکل اور شوق کے بارے میں ہم نے جانا کہ غوث العظم نے ان سب کا کیا معنی بتایا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر لگی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور مجھے بھی آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جاتے جاتے غوث الاعظم کے کچھ خاص نصیحتوں کو میں بتاتے چلوں کہ غوث الاعظم نے اپنے مریدوں کو یہ نصیحتیں فرمائیں کہ تم لوگ قرآن اور حدیث کے کہنے کے مطابق عمل کرو اور دین میں نئی چیز داخل کرنے سے پرہیز کرو۔ فرماتے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی فرما برداری کرو، کسی بھی حال میں سرکشی اور نافرمانی نہ کرو۔ اور فرماتے کہ حلال روزی کھاؤ، حرام روزی کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ کے بندوں پر رحم کرو، ان پر ظلم اور زیادتی مت کرو۔ فرمایا کرتے غوث الاعظم کہ خدا کے دین اور مذہب پر جمے رہو، صرف اسی پر بھروسہ کرو، اس کے علاوہ اور کوئی ذات بھروسے کے لائق نہیں۔ لوگوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دینے کی عادت ڈالو اور اپنی ضرورت کے اوپر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دو۔ دین اور دنیا کے ہر معاملے میں ایمانداری اور سچائی سے کام لو، جھوٹ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہمیشہ کوتاہیوں پر نظر رکھو، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا چھوڑ دو، ہر قسم کے شرک سے پرہیز کرو، خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کرو، تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی عادت ڈالو، نماز میں عاجزی اور خاکساری پیدا کرو، رمضان المبارک کے روزے پابندی سے رکھو، بغیر کسی حقیقی مجبوری کے ہرگز نہ چھوڑو، عمل میں اخلاص پیدا کرو، یعنی ہر کام صرف اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو، قرآن مجید پر مکمل عمل کرو، ان میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں کرو اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے دوری اختیار کرو، سنت پر عمل کرو اور اسے اپنے لیے ضروری جانو، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ کو ہمیشہ یاد کرو، اس کے رسول سے ہمیشہ محبت کرو، اگر کبھی کوئی خطا، غلطی یا کوئی قصور ہو جائے تو اس پر فوراً ہی اللہ سے معافی طلب کر لو، اور جس سے جو وعدہ کرو اسے بہر صورت پورا کرو، اس کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرو، مصیبت اور آرام یعنی سکھ دکھ جو ہے وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہو، کچھ بھی پریشانی ہو اللہ سے راضی رہو، اس کی شکایت کبھی بھی زبان پر بھول کر بھی نہ لاؤ۔ یہ ایسے کچھ خاص نصیحتیں تھیں یہ غوث الاعظم نے اپنے مریدوں کو فرمائیں، اور کیونکہ ہم بھی غوث الاعظم کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی ان سب باتوں کو، ان سب نصیحتوں کو ماننا چاہیے، جتنا ہو سکے آج کے زمانے میں کوشش کرنی چاہیے ان سب نصیحتوں کو پورا کرنے کی، اور خود کے لیے بھی راہ حق پر چلنے کی صحیح جو ہے وہ نصیحتیں ہیں، یہ کرنی چاہیے ہمیں بھی۔ اور آگے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔